سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ خندق کے موقع پر منافقین کا جو کردار ہے اس کو واضح کیا ہے۔ جس طرح غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، اور عین جنگ کے وقت میں اور جنگ کی حالت میں جب کہ ضرورت ہوتی ہے افرادی قوت اور تعداد کو زیادہ شو کرنے کی، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو لیا اور صفوں میں سے نکل گیا۔ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی استقامت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانثاری تھی کہ 300 آدمیوں کے 1000 میں سے جدا ہونے کے باوجود 700 کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئی، وہ وہیں پہ جمے رہے۔ ورنہ ایسے موقع پہ بڑے بڑے تتر بتر ہو جاتے ہیں، جی اب پیچھے رہ کیا گیا، جی اب 300 تو چلے گئے، اب ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو جو جذبات عطا فرمائے تھے، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اسی طرح کا کردار انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پہ ادا کیا۔ اول تو مسلمانوں کو کہنے لگے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑا اوکھا کام ہے، 15,000 کا لشکر ہے، ساری قومیں مل کر، سارے قبائل مل کر، اقوام متحدہ بن کر کس کس سے لڑو گے؟ تو سارے اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، تو لہذا یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، یہ تو خود کو مارنے والی بات ہے، تو لہذا اس کو چھوڑو اور واپس چلے جاؤ۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے کچھ باہر تشریف لائے تھے جہاں خندق کھودی گئی تھی، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ ہے وہ علاقہ، تو وہ کہیں کہ جناب کوئی ضرورت نہیں، واپس چلو،
اللہ پاک فرماتے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، انہی منافقوں میں سے ایک گروہ یوں کہنے لگا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے یثرب والو، یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، لہذا واپس چلو۔ یثرب مدینہ منورہ کا پہلا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے یثرب یا اسرب نام کا کوئی آدمی تھا جس کے نام پہ یہ شہر آباد تھا، لیکن یثرب اور اسرب کا معنی گناہ اور اسی طرح برائی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد اس کو کوئی یثرب نہ کہے۔ 3 دفعہ آپ نے منع فرمایا، اس شہر کو کوئی یثرب نہ کہے، یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ الرسول ہے۔ مدینہ منورہ کے یہ 3 نام ہیں، طابہ، طیبہ، مدینہ الرسول، اسی کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ یثرب اس کا پرانا نام ہے، منافق اسی نام سے اس کو پکارتے تھے، اس شہر کا یہی نام رکھے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یثرب والو، کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملے گا یہاں سے، فرجعوا، لہذا واپس چلو۔ اور ایک گروہ کی صورتحال یہ تھی کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، منافقوں کا ایک ٹولہ اور ایک جماعت، ایک گروہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا جی ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے گھر خالی ہے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ عورہ لفظی معنی اس کا برہنہ ہونا، مطلب کیا کہ ہمارے گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے، گھروں کی دیواریں نہیں ہیں یا دروازے نہیں ہیں، یا گھر خالی ہو گئے، جب تحفظ کا کوئی وہاں پہ انتظام نہیں ہے، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم واپس چلے جائیں۔ ایک گروہ تو مسلمانوں کو بھی روک رہا تھا اور ایک کہہ رہا تھا کہ چلو تم مرو، جو مرضی ہو تمہارے ساتھ، ہمیں تو جانے دو، ہمیں تو گھروں میں کام ہے بہت۔ میرے محترم دوستو، دین کے کاموں سے جی چرانا، دین کی محنت سے پیچھے ہٹنا، یہ منافقوں کا کردار ہوتا ہے۔ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جان لگتی ہے، مال لگتا ہے، بچے قربان ہوتے ہیں، گھر بار لٹتا ہے، وہ کہتے سب کچھ لٹ جائے لیکن دین پہ آنچ نہ آئے۔ اللہ ہمیں ایسے جذبات نصیب فرمائے۔ آج بعض اوقات یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا کہ جی چلیں 3 دن لگائیں، 40 دن لگائیں، ہم بھی ایسے ہی بہانے کرنے لگ جاتے ہیں، جی کام کاج کون کرے گا جی، بچیاں کون سنبھالے گا، کارنوں کون دیکھے گا جی۔ تو یہ اس کو منافقت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ ہیلے بہانے اللہ کو پسند نہیں۔ اب واقعی کوئی ضرورت مند ہو، کوئی محتاج ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن دین کی محنت سے، کسی بھی محنت سے جی چرانا، بہانے لگا کر، یہ بہرحال منافقانہ کردار ہے۔ تو یہ منافق کہنے لگے جی ہمارے گھر خالی، گھروں میں کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے وما ہی بعورہ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھر کوئی خالی نہیں تھے، گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے تحفظ کو کوئی ایسی جو ہے وہ پریشانی نہیں تھی۔ ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا ان کا، یہ صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے واضح کیا یہی لوگ یہ اب تو جی چھڑا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جنگ مسلط ہو رہی ہے مسلمانوں پر اور مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر ایسے ہی کوئی لشکر ان کے پاس آ جاتا، مدینہ منورہ کے اطراف سے کوئی ان کے پاس آ جاتا، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے مطالبہ کرتا فتنے کا کہ مسلمانوں کے خلاف تم ہمارا ساتھ دو، انہی منافقوں کو یوں کہتا، اب اسلام کے خلاف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم ہمارا ساتھ دو، اللہ فرماتے لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا، تو یہ اس کا ساتھ دیتے اور تھوڑی دیر بھی اس میں نہ لگاتے، اس میں سوچنے کے لیے بھی مہلت نہ مانگتے، پھر ان کے گھر بھی خالی نہ ہوتے، پھر ان کے گھروں میں کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ تو گویا اسلام کے خلاف تو یہ ہر وقت تیار ہے، لیکن اسلام کے دفاع کے لیے جب مسئلہ آتا ہے تو پھر ان کو گھروں کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے بھائی دین کے خلاف یہ ایک پروگرام ہے، یہ جلوس ہے، یہ جلسہ ہے، اس کے لیے تو بھاگ بھاگ کے جائیں گے، لیکن جب مسئلہ آئے گا کہ بھائی دین کی حمایت میں، نصرت میں، مدد میں، اللہ کے دین کے لیے یہ ایک تقاضا آیا ہے، تو پھر کہیں جی ہمارے گھروں میں بڑے مسئلے ہیں جی، ہم کیا کریں۔ یہ ایک شاطرانہ اور منافقانہ کردار۔ اور اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، جبکہ یہ منافق اس سے پہلے بھی اللہ سے یہ معاہدہ کر چکے، اللہ سے وعدہ کر چکے کہ لا یولون الادبار، کہ یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے نہیں۔ ان منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی جنگی حالات پیش آئیں گے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھاگیں گے نہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پہلے بھی وعدہ کر کے مکر گئے تھے، اب یہ پھر وعدہ کر کے پھر بھاگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان کو یہ معلوم نہیں کہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی پوچھ بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے جب وعدے انسان کرتا ہے یا اللہ میں یہ کروں گا یا ایسا کروں گا، یا دنیا میں کوئی انسان کسی سے وعدہ کر لیتا ہے، یہ بھی اللہ ہی سے وعدہ ہے، اور وعدوں کے متعلق بھی پوچھ ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے جی میں گل کی تھی کیڑا میں حدیث کہہ رہی تھی، تو ہمارے پرانے حضرات جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ زبان دے کے پھر مکرا نہیں کرتے تھے، وہ پہرا دیتے تھے اس میں، میں زبان دی ہے، میں نے کہہ دیا اب بس ہو گئی بات۔ اور ایک منافقانہ کردار ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کہا وہاں جا کے کچھ کہنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھ سے پہلے بھی وعدہ کر کے توڑ چکے ہیں۔ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وعدوں کے متعلق قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی۔ اور فرمایا اب یہ موت سے بھاگ رہے ہیں، جنگ سے بھاگ رہے ہیں، لڑائی سے بھاگ رہے ہیں، ان کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں مر نہ جائیں، تو کیا یہ یہاں سے چلے جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے؟ فرمایا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، موت سے بھاگو یا قتل ہونے کے ڈر سے بھاگو، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہاں سے بھاگ کے جاؤ گے تو کتنے دن جی لو گے، کتنے دن زندہ رہ لو گے۔ جو انسان موت سے بھاگتا ہے تو موت کا تو ٹائم طے ہے، وہ تو اپنے وقت پہ اور اپنے مقام پہ آنی آنی ہے۔ یہ کیسی بزدلی ہے کہ انسان جنگ سے اس لیے بھاگتا ہے کہ کہیں مر نہ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ساری زندگی جنگوں میں گزری اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ تیر یا تلوار کا کوئی زخم نہ ہو، ہر جگہ پہ جسم پہ زخم، اور جب موت آئی ہے، جب انتقال ہوا ہے تو وہ بستر پہ ہوا، جنگ میں شہید نہیں ہوئے، ساری زندگی اسی طرح جنگیں لڑتے رہے سپہ سالار بن کے، لیکن موت کہاں پہ آ رہی ہے؟ بستر پہ آ رہی ہے، اور پریشان ہے کہ پتہ نہیں شاید میری اللہ کو میں پسند نہیں، مجھے شہادت کیوں نہیں ملی، خود چاہتے ہیں کہ شہادت ملے لیکن نہیں مل رہے، تو بڑے پریشان۔ تو پھر کسی نے تسلی دی، اس نے کہا جناب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب کیا دیا تھا؟ آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے سیف اللہ کا۔ سیف اللہ، سیف اللہ کا معنی اللہ کی تلوار،
تو آپ تو اللہ کی تلوار ہیں، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ ہی یہ موت دے گا آپ کو، اللہ کی تلوار کو کوئی دوسرا موت نہیں دے سکتا، کوئی اور آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ کی اگر آپ کو شہادت مل جائے تو لوگ کہیں گے ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی، اللہ پاک نے آپ کو اس سے بچایا۔ آپ کی زندگی ساری جنگوں میں گزری لیکن شہادت آپ کو اس لیے نہیں ملی۔ تو پھر چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، جو علماء ہمارے حضرات ان کے قبر مبارک پہ گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آج بھی وہ اشعار ان کے اس روضے پہ لکھے ہوئے۔ ان کا مفہوم یوں ہے کہ بزدلوں کو جا کے میرا یہ پیغام سنا دو کہ اگر موت تلواروں میں ہوتی تو سب سے پہلے خالد بن ولید مرتا۔ موت تلواروں میں نہیں ہے، موت تو کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ پاک فرماتے میرے محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ بھاگ کر موت سے بچنا چاہتے ہیں، قتل سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اذا لا تمتعون الا قلیلا، چند دن کی زندگی ان کے ذہن کے مطابق اور بڑھ جائے گی، اور کتنا جی لے گی۔ فرمایا کل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ یہاں سے تو دشمن سے بچ کے چلے جاؤ گے، لیکن اگر اللہ نے ان اراد بکم سوءا، اللہ نے تمہارے ساتھ کسی برائی کا فیصلہ کر لیا، برے حالات کا فیصلہ کر لیا، اللہ نے یہ طے کر لیا کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تو پھر کون بچائے گا تمہیں اس مصیبت سے؟ کوئی ہے بچانے والا؟ تو جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر جنگ کے میدان سے ڈر کے بھاگنا یہ کیا بزدلوں والی حرکت ہے۔ او اراد بکم رحمہ، رحمت اور مصیبت سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو جب حالات کی ساری بھاگ دوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے پر وہ جنگ کے میدان میں اتر جائے۔ وہ اس سے نہ گھبرائے کہ میرے پاس تعداد کم ہے، وہ اس سے نہ گھبرائے کہ میرے پاس اسلحہ اور وسائل کم ہے، وہ اس سے نہ گھبرائے کہ بنے گا کیا، کیونکہ اللہ کی طاقت جب ساتھ ہو تو پھر کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر اگر انسان کو شہادت بھی مل جائے تو وہ پھر بھی جیتا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ دیکھو میرے بھائیو، میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تعداد میں تھوڑے تھے، وسائل کم تھے، دوسری طرف یزید وہ حکمران تھا، وسائل بھی تھے، تعداد بھی تھی، سب کچھ تھا، اور بظاہر جنگ کے اندر یہ شہید ہو گئے اور وہ جنگ جیت گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ بتائیں کہ آج جنگ جیتا ہوا کون ہے؟ یزید مٹ چکا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کیا۔ تو جب انسان اللہ کے حکم پہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ شہید بھی ہو جائے، مارا بھی جائے، تو وہی جیتا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ اس لیے فرمایا اگر تم موت سے اس لیے بھاگتے ہو یا میدان جنگ سے اس لیے ڈرتے ہو، نکلتے ہو کہ کہیں موت نہ آ جائے، اللہ فرماتے کیا گھروں میں جا کے بچ جاؤ گے؟ پھر موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا یاد رکھو اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی مصیبت کا فیصلہ کر لے تو وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ جس کو اللہ رب العالمین مصیبت اور فتنے میں ڈالنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ جو اللہ پاک کے ساتھ جڑ جائے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کرنا چاہے، کوئی اس کو پریشان نہیں کر سکتا، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تو میرے دوستو یہ انداز تھا اور یہ ایک منافقین کا طرز عمل تھا
دوسری طرف مومنین اور مخلصین صحابہ کی صورتحال یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بھاگ رہے تھے کہ ہمیں بھی اس جنگ میں شرکت کا موقع ملے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر طے کرنا پڑی کہ 15 سال سے کم عمر کے بچے کو ہم نہیں لیں گے۔ 15 سال کے بچے بھی جو مخلص اور مومن صحابہ تھے اور صحابہ کے بچے تھے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ طرز عمل ایمان والوں کا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، زرہ پہنی، اور زرہ چھوٹی تھی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کا وہ لباس، جنگی لباس ہوتا ہے، جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹس ہے جس پہ گولی اثر نہیں کرتی، تو اس زمانے میں ایسی جیکٹیں یا ایسی زرہیں تھی جس پہ تیر تلوار کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ زرہ پہنی تو بازو باہر تھے، چھوٹی تھی وہ، تو اونٹنی پہ سوار ہوئے، اونٹنی بھی کمزور، آہستہ چلے، تو اشعار میں کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے اتنا موقع دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ میری اونٹنی میدان جنگ میں پہنچ جائے، پھر بے شک موت بھی آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اور جب گھر سے نکلنے لگے، کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو رہی تھی، تو ماں ان کو کہنے لگی کہ بیٹا تاخیر کیوں کر رہے ہو، اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں، جلدی جاؤ۔ ماؤں کے یہ جذبات تھے کہ ہمارے جوان بچے وہ جلدی سے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کے محبوب پہ اپنی جان قربان کر۔ یہ ایمان والوں کے جذبات تھے۔ آج میرے دوستو یہی جذبات میرے اور آپ کے ہونے چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے تو ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں، اور میدان میں سے ہم نکلنے کی کوشش نہ کریں، دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، مقصد بنائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم